اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والابعد یزوج بغیبۃ الاقرب ما لم ينتظر الكفو الخاطب الخبر منه وعليه الأكثر ومدة السفر عند جمع من المتأخرین۔ چلیے، اور ولی ابعد، ولی بعید دور کا ولی شادی کر سکتا ہے ولی اقرب کے غائبانہ میں۔ غائبانہ ولی قریب غائب ہونے کی صورت میں ولی بعید کو نکاح دینے کا اختیار ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ ولی بعید غائب ہے، ولی قریب غائب ہے تو ولی بعید اس کا نکاح کرا سکتا ہے، مگر کب؟ معلوم ينتظر الكفو الخاطب، جبکہ کفو کی طرف سے نکاح کا پیغام دینے والا، جبکہ کفو کی طرف سے نکاح کا پیغام دینے والا ولی قریب کی واپسی کی خبر کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ترجمہ ہوا، ولی قریب غائب ہے، بہت دور ہے، اتا پتہ کچھ نہیں ہے، ولی ابعد موجود ہے۔ ولی اقرب، ولی ابعد سمجھے، باپ ولی اقرب ہے، دادا ولی ابعد دور کا ولی ہے، لیکن باپ غائب ہے۔ لڑکی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا ہوا ہے، کفو والا رشتہ آیا ہوا ہے، اور وہ لوگ ان کے باپ کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب دادا کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پوتی کا نکاح کر دے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کفو لڑکی کے برابر کا رشتہ آیا ہوا ہے، مناسب رشتہ آیا ہوا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ چونکہ ولایت باپ کو کیوں حاصل ہوتی ہے؟ تاکہ مصلحت کا لحاظ رکھے، میری بیٹی اچھی جگہ بیاہ جائے، ہے نا؟ اب وہ ہے نہیں، ان کا انتظار کریں گے تو رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ پھر دوسری جگہ رشتہ کر لے گا۔ تو اب وہی کام چونکہ ان کے دادا بھی کر سکتے ہیں، مصلحت کو نگاہوں میں رکھ کے میری پوتی اچھے گھر میں جائے اور خوشحالی کی زندگی گزارے، لہذا ان کا دادا ان کا نکاح کر دے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ وعلیہ الاکثر، نیچے لکھا بین السطور ہے، ھذا القول ہوا مختار اکثر المشائخ، یہی اکثر مشائخ کرام کا مذہب مختار ہے۔ اکثر مشائخ کرام کا یہی مذہب ہے، کیا کہ ولی قریب اگر غائب ہے نا، ان کا سلسلہ بالکل منقطع ہے، تو ولی ابعد، ولی بعید کو حق ہے کہ وہ مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے اس کا نکاح کر دے۔ ومدت السفر عند جمع من المتاخرین، اور فقہائے متاخرین کے ایک گروہ کا مسلک یہ ہے، اور فقہائے متاخرین کے ایک گروہ کا، ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ جب ولی قریب مسافت سفر کی دوری پر ہو، مسافت سفر کی دوری پر ہو، مدت سفر کی دوری پر ہو۔ ارے بھائی، کہا نا کہ ولی قریب غائب ہو، ولی قریب
غائب ہو، اس کا سلسلہ منقطع ہو، کوئی عطا پتہ نہ ہو یہ۔ اور متاخرین فقہاء کرام نے کہا کہ اگر ولی قریب مسافت سفر کی دوری پر ہو تو ولی بعید نکاح دے سکتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اعلم ان للابعد ولایت التزویج عند غیبت الاقرب غیبۃ منقطعۃ، جان لو، سن لو کہ ولی بعید کو کیا ولی بعید کے لیے ولایت تزویج ہے، ولایت تزویج ہے یعنی نکاح دینے کی ولایت حاصل ہے، جبکہ ولی قریب ایسا غائب ہو، ایسا جس کو غیبت منقطعہ کہتے ہیں، جس کو غیبت منقطعہ کہتے ہیں۔ ولی بعید کو نکاح کی ولایت حاصل ہے، جبکہ ولی قریب ایسا غائب ہو جس کو غیبت منقطعہ کہتے ہیں۔ اب غیبت منقطعہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے وہ تفسیرها عند الاکثر ما ذکر ما ذکر معروف و مجہول۔ لوٹے ضمیر مؤلف مصنف علیہ رحمہ کی طرف بین السطور میں لکھا ہے نا، اور اس کی تفسیر یعنی غیبت منقطعہ کی تفسیر اکثر مشائخ کرام کے نزدیک وہی ہے جو مصنف نے کیا ہے، جو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، اگر ذکر آپ پڑھیں گے تو جو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ذکر کیا ہے؟ وہ قول ما لم ينتظر۔ اور غیبت منقطعہ کس کو کہتے ہیں؟ مصنف نے کس کو کہا ہے؟ وہ قول ما لم ينتظر، اور وہ مصنف کا قول ما لم ينتظر ہے، ما لم ينتظر ہے۔ یعنی غیبت منقطعہ کس کو کہیں گے؟ تو مصنف نے فرمایا اگر کفو کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا ہے اور وہ لوگ اس کا انتظار کرنا نہیں چاہتے ہیں تو سمجھنا پڑے گا کہ یہی غیبت منقطعہ ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اے مدت لم ينتظر الکفو الخاطب، یعنی اتنی مدت کہ نکاح کا پیغام دینے والا کفو نکاح کا اس کے آنے کا انتظار نہ کرے، نکاح انتظار نہ کرے۔ تو اگر مناسب رشتہ آیا ہوا ہے، برابری کا رشتہ آیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کے باپ کا انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ حکم لگایا جائے گا کہ ان کا ولی قریب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہے، لہذا دادا ان کا نکاح پڑھوا دے گا۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ آگے کی عبارت دیکھیں، صفحہ پلٹنا ہوگا۔ ثم عطف علی قولہ، ثم عطف علی قولہ، پھر مصنف علیہ رحمہ نے اپنے قول پر عطف کیا۔ کون سے قول پر؟ صفحہ پلٹیے۔ ہاں، اب ترجمہ دیکھیے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول ما لم ینتظر پر، بولیے، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول ما لم ینتظر پر اپنے قول و مدت السفر عند جمع من المتاخرین کو عطف کیا ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول ما لم ینتظر پر اپنے قول و مدت السفر عند جمع من المتاخرین کا عطف کیا ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر، اس پر کہ مدت سفر سے باہر ہو باپ
تو دادا اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ ولی اقرب کے غائبانہ میں ولی ابعد کب نکاح کر سکتا ہے؟ جب ولی اقرب مدت سفر کی دوری پر ہو، 3 دن 3 رات کی دوری کے سفر پر ہو، ہے نا؟ اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی متاخرین کے قول پر فتویٰ۔ اتنی بات سمجھ میں آگے ماشاءاللہ۔ اب آگے دیکھیے، وَوَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ ابْنُهَا وَلَوْ مَعَ أَبِيهَا، اور مجنونہ کا ولی، مجنونہ کا دیوانہ عورت کا ولی اس کا بیٹا ہے، اگرچہ اس کا باپ بھی موجود ہو۔ ہاں، دیوانی ہے بیچاری، اس کا بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے، تو بیٹا اس کا ولی بنے گا اگرچہ اس کا باپ موجود ہو۔ کیوں؟ بناء علی ما ذکر ان الابن مقدم فی العصوبۃ علی الاب، اس بنیاد پر جو ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ذکر کیا گیا؟ عصبہ کی ترتیب میں، عصبہ کی ترتیب میں بیٹا مقدم ہے باپ پر، عصبہ کی ترتیب میں بیٹا مقدم ہے باپ پر۔ آپ نے ابھی اس سے پہلے مسئلہ پڑھا کہ بیٹا جز ہے، پہلے حصہ جز کو ملے گا پھر اصل کو ملے گا، تو بیٹا جز ہے لہذا اس کو پہلے عصبہ ملے گا، بچا کھچا ملے گا، پھر اس کے بعد اصل کو ملے گا۔ اور ولایت کے معاملہ میں عصبہ بے نفس ہی کا اعتبار ہے۔ پڑھ چکے نا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ہاں، لیکن اس معاملہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجنونہ کے نکاح کے معاملہ میں اگر اس کا بیٹا اور باپ جمع ہو جائے تو اس کا باپ ولی ہے، کیونکہ بیٹے کے مقابلہ میں باپ کو اپنی بیٹی پر زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو باپ ولی بنے گا چونکہ اس کو بیٹی پر زیادہ شفقت ہے۔ اور شیخین فرماتے ہیں نہیں، بیٹا باپ کے بنسبت عصبہ ہونے میں مقدم ہے اور ولایت ترتیب اسباب پر مبنی ہے، اس لیے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا ولی ہوگا۔ سمجھ شریف میں وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ نَسَبًا، نسب اور نکاح میں کفاءت، اور نکاح میں کفاءت یعنی برابری کا اعتبار ہے نسب کے لحاظ سے۔ بولیے، ہاں، اور نکاح میں کفاءت معتبر ہے نسب کے لحاظ سے، یعنی نسب کا اعتبار کیا جائے گا، نسب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ فقریش بعضهم کفو لبعض، تو بعض قریش بعض کا کفو ہے نا، بعض قریش کا کفو ہے۔ والعرب بعضهم کفو لبعض، اور عرب والے بعض کا کفو ہے، ایک دوسرے کا کفو ہے۔ اور عرب والے اس اللہ قریش میں سے قریش بعض کا کفو، عرب میں عرب والے بعض کا کفو۔ ایل عرب الذین لم یکونوا من قریش بعضهم اکفاء لبعض، یعنی عرب والے جو قریش میں سے نہ ہو، عرب میں قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو عرب میں جو قریش ہیں وہ قریش کا کفو ہے، اور عرب میں جو لوگ خاندان قریش سے نہیں ہیں ان کا کفو کون ہے؟ دوسرے عرب والے ہیں۔ سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ یعنی عرب والے جو قریش میں سے نہ ہو بعض کا کفو ہے، بعض کا
ایک دوسرے کا کفو ہیں. دیکھیے کفاعت میں اے لوگ اے محترمہ لوگ، کفاعت میں نسب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، خاندان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی میں تب ہی انتظام مصالح ہو سکتا ہے، مصلحت ہو سکتی ہے جب دونوں میں موافقت ہو، دونوں میں الفت ہو. اور یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب دونوں برابر کے ہو. تو ایک خاندان والے دوسرے خاندان کے برابر والے تھے تو دونوں میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، مصلحت ہوگی، ہے نا. اگر اونچ نیچ میں چلا جائے تو پھر تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے. اس لیے قریش والے قریش کے کفو ہیں، اور جو قریشی عرب والے قریشی نہیں ہیں وہ دوسرے عرب والے کا کفو ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اعلم انا کل من ہوا من اولادی نظر بن کنانہ قریش. سنو علم کا معنی جان لو، سنو، یہ سنو، کیا یہ بات معلوم رہے کہ قریش وہ ہے جو نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہے. سنو انا کل من ہوا من اولاد نظر بن کنانہ قریش، جو اولاد نظر بن کنانہ سے ہے وہ قریش ہے. جی وہ قریش ہے. قریشی کہیں گے کس کو؟ جو نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہے. وہ اما اولاد من ہوا فوق نظر فلا، جو لوگ نظر بن کنانہ کی اولاد کے اوپر کے لوگ ہیں وہ قریش نہیں. عرب میں وہ قریش نہیں ہے. جو نظر بن کنانہ کی اولاد ہیں وہ قریش ہیں، جو ان سے پہلے کی اولاد ہیں وہ قریش نہیں ہے. وَإِنَّمَا خُصَّ الْكَفَاءَةُ فِي النَّسَبِ بِالْعَرَبِ لِأَنَّ الْعَجَمَ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ. ایک اچھی بات دیکھیے، مصنف علیہ الرحمٰن نے نسب کی کفاعت عرب میں بولے ہاں عرب میں خاص کیا کہ عجم کے لوگوں نے اپنے نسب ضائع کر دیے ہیں، اپنا نسب ضائع کر دیے ہیں. مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ نَسَبًا فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ كُفُوٌ لِبَعْضٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ كُفُوٌ لِبَعْضٍ. متن کی عبارت دیکھیے، کفاعت معتبر ہے نکاح میں نسب کے اعتبار سے تو قریشی کے کفو ہیں، عرب والے کے کفو ہیں. عجم والوں کو بیان نہیں کیا، عرب کو خاص کیا. کیوں ایسا؟ تو فرماتے چونکہ عجم والے، ہم لوگ عجمی ہیں، جو غیر عرب کے لوگ ہیں اس نے نسب کا لحاظ نہیں رکھا ہے، نسب کا لحاظ نہیں رکھا ہے. اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے عرب والے کو خاص کیا ہے کہ وہاں اس کا بہت زیادہ لحاظ. مگر یاد رکھیے گا یہ انصاری ہے، یہ پٹھان ہے، خان ہے، یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ سب ہوتا ہے نا. انصاری ہی میں رشتہ کرتا ہے تو پٹھان خاندان پٹھان میں کرتا ہے، خان میں کرتا ہے، شیخ میں کرتا ہے. یہ سب دنیاوی اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہی ہے جو زیادہ تقویٰ اور پرہیزگار ہے. رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. لیکن دنیاوی مصلحت کے اعتبار سے یہ سب کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. بات سمجھ شریف میں آ گئی. وہ فی العجم اسلامن، دیکھیے بہت آسان بات ہے. وہ فی العجم اسلامن، اور عجم میں کفو کا اعتبار اسلام کے لحاظ سے. کیا پڑھے؟ اور عجم میں کفو کا اعتبار اسلام کے لحاظ سے ہے.
फजू आबावैन फिल इस्लामी कुफुगुल लिज़ी आबाइन फीही व मुस्लिमुम बिनफ्सी गैर कुफुल लिज़ी अबिन फीही वलाजू अबिन फीही लिज़ी अबावैन फीही। देखिए ना, एक अच्छी बात है। क्या फरमाया? अजम में, हम लोगों में कुफू का एतबार किसके एतबार से होगा? इस्लाम के लिहाज से होगा। तो जिसके बाप और दादा फ़कत मुसलमान थे, जिसके खाली बाप और दादा मुसलमान थे, वो कुफू है उस औरत का, वो कुफू है उस औरत का जिसके बाप दादा परदादा वगैरह भी मुसलमान थे। बाप दादा लिज़ी आबाइन फी ना, आबा जमा है, अजदाद को कहते हैं। तो अगर कोई किसी का बाप और दादा खाली मुसलमान था, तो अब वो किस औरत का कुफू होगा? जिसके बाप दादा परदादा सब मुसलमान थे, है ना। अच्छा, फिर क्या लिखा? वह मुस्लिमुम बिनफ्सिही, और जो शख्स के खुद इस्लाम लाया है वो कुफू नहीं है उसका जिसका बाप मुसलमान है। उसका, जो शख्स खुद इस्लाम लाया है वो कुफू नहीं है उसका जिसका बाप मुसलमान है। औरत है, उसका बाप मुसलमान है। अब इस औरत के चक्कर में कोई खुद मुसलमान बन गया तो वो मुसलमान लड़का इस मुसलमान लड़की का कुफू नहीं है। नहीं होता है। आशिक माशिक में देखिए ना, निकाह के चक्कर में मुसलमान हो जाता है और वो खुश हो जाती है, मैंने एक आशिक को मुसलमान बना दिया, मगर शरीयत कह रही है वो कफू नहीं है। उसका बाप चाहे तो एतराज़ कर सकता है, लेकिन बालिगा है तो कर सकती है। अच्छा, फिर आगे क्या फरमाते हैं? वलाजू अबिन फीही लिज़ी अबावैन फी, वला क्या फरमाया? और जो शख्स के उसका फ़कत बाप मुसलमान था, वो कुफू नहीं उसका जिसका बाप और दादा भी मुसलमान थे। अला वलाजू अबिन फीही लिज़ी अबावैन फीही, और जो शख्स के उसका सिर्फ बाप मुसलमान था, उसका बाप, वो कुफू नहीं उसका जिसका बाप और दादा भी मुसलमान थे। अबावैन है ना, दो बाप, तो दो बाप कौन होगा? बाप और दादा। अल्लाह एक आदमी, एक लड़का है, उसका बाप भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। तो अब वो उस लड़की का कफू नहीं है, उस लड़की का हम बराबर नहीं है जिसके बाप भी मुसलमान दादा भी मुसलमान। समझ शरीफ में बात आई? तो कफू में, कफ़ात में, बराबरी में नसब का लिहाज है, और अजम में इस्लाम का एतबार है। वो हुर्रियतन, और हुर्रियत का एतबार है। और वो किसका? शुरू से। और अजम में इस्लाम का एतबार है। अजम में किस मामला में? कफ़ात में। कौन सा मर्द कौन सी औरत का हम बराबर है कि उन दोनों के दरमियान निकाह दुरुस्त हो, सही हो, कफ़ात में। तो अजम में, अरब के अलावा में इस्लाम का लिहाज है। किसका लिहाज है? तो जिसके बाप और दादा सिर्फ मुसलमान थे, जिसके बाप और दादा सिर्फ मुसलमान थे, वो कुफू है उस औरत का जिसके बाप दादा परदादा वगैरह भी मुसलमान थे। तर्जुमा हो रहा है? और जो शख्स के खुद इस्लाम लाया है, वह मुस्लिमुम बिनफ्सिही, जो शख्स के खुद इस्लाम लाया है वो कुफू नहीं उसका जिसका बाप मुसलमान है। हाँ, ठीक है। और जो शख्स के उसका सिर्फ बाप मुसलमान था, जो शख्स के उसका बाप मुसलमान था, वो कुफू नहीं उसका
اس عورت کا، اس لڑکی کا جس کا باپ اور دادا بھی مسلمان تھے. ہو گیا. وہ حریتاً، اور کفات معتبر ہے آزادی کے لحاظ سے. فلیس عبد او معتق، فلیس عبد او معتق، تو غلام یا آزاد کردہ شخص. آگے کیا لکھا ہے؟ کفو لحرۃ اصلیۃ، کفو لحرۃ اصلیۃ، تو غلام یا آزاد کردہ شخص اس عورت کا کفو نہیں جو اصل سے آزاد ہے. غلام یا آزاد کردہ شخص اس عورت کا کفو نہیں جو اصل سے آزاد ہے. ایک محترمہ ہے، وہ باندی نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی، وہ شروع ہی سے آزاد تھی. اب ایک غلام آدمی ہے، غلام ہے، تو وہ اس کا کفو نہیں ہوگا. غلام تھا لیکن آقا نے آزاد کر دیا، تو اب بھی وہ آزاد کردہ غلام اس آزاد عورت کا کفو نہیں ہوگا. چونکہ آر محسوس ہوگی نا، شرمندگی محسوس ہوگی. آزاد محترمہ ہو کر ایک غلام، اور جو پہلے نوکری کرتا تھا غلام تھا، اس کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا، شرمندگی محسوس ہوگی، اسی لیے کفو نہیں ہوگا. ولا معتق ابوہ کفوا لذات ابوین حرین. اللہ اکبر. اور دیکھیے، اور اسی طرح جس شخص کا صرف باپ آزاد کردہ غلام تھا، اور اسی طرح جس شخص کا صرف باپ آزاد کردہ غلام تھا، وہ کفو نہیں جس کے باپ اور دادا دونوں آزاد تھے. زید ہے، اس کا باپ آزاد کردہ غلام تھا. اب ہندا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ہندا کا باپ بھی آزاد کردہ غلام، ہندا کا دادا بھی آزاد کردہ غلام، تو اس کے باپ دادا دونوں آزاد کردہ غلام ہیں، اور یہاں سے اس کا باپ آزاد کردہ غلام ہے، دادا نہیں ہے. تو اب یہ کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، برابری نہیں ہے. ہاں برابری نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ دیانتن فلیس فاسق کفوا لبنت صالح. غور سے سنیے گا. اور دیانتن، دیانتن اللہ عز و جل کے نزدیک، دیانتن کا مطلب اللہ عز و جل کے نزدیک دیانت کے اعتبار سے کفو معتبر ہوگا. وہ دیانتن، اور دیانتن کفو معتبر ہوگا. کفو میں اعتبار کس کا ہے؟ نسب کا ہے. پھر کس کا ہے؟ عجم میں اسلام کا لحاظ ہے. پھر کس کا ہے؟ آزادی کا لحاظ ہے. پھر کس کا اعتبار ہے؟ دیانتن کا. تو فاسق نیک لڑکی کا کفو نہیں ہے. بولیے. تو فاسق نیک بخت لڑکی کا کفو نہیں ہے. وَإِلَّمْ يُعْلِنْ، اگرچہ فاسق معلن نہ ہو، اگرچہ وہ فاسق معلن نہ ہو. آپ محترمات، پاکیزہ محترمات ہیں، پابند صوم و صلاۃ ہیں، پردہ نشین ہیں، عفت مآب ہیں، عزت مآب ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہیں، ادھر داڑھی منڈا ہے، فاسق ہے جی، آپ کا وہ کفو نہیں ہے. آپ خالی دنیاوی جاہو جلال دیکھ کر کے، اس کی دولت دیکھ کر کے اس کو پسند کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے. آپ جیسے دیندار ہیں ویسے کسی دیندار کو اختیار کیجیے. کہتے ہیں اور فاسق صالح لڑکی کا کفو نہیں ہے، اگرچہ معلن نہ ہو، اگرچہ وہ اپنے فسق کو ظاہر نہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ فی اختیار الفضلی، یہی مختار ہے شیخ فضلی کا.
ہاں شیخ فضل نے اسی کا اعتبار کیا ہے. وعند بعض المشائخ الفاسق اذا لم يعلن يكون كفوا لبنت الرجل الصالح. اور بعض مشائخ کرام کے نزدیک فاسق اگر اپنے فسق کا اعلان نہ کرے ہے، جس کو فاسق معلن کہتے ہیں. داڑھی مونڈا ہے نا، داڑھی منڈا صفا چٹ جس کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، وہ فاسق معلن ہے، صفا چٹ ہے. ہاں لیکن وہ فاسق معلن علل اعلان اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہا ہے. سمجھ شریف بتا رہی ہے. تو بعض مشائخ کرام کے نزدیک فاسق جبکہ معلن نہ ہو نیک آدمی کی بیٹی کا کفو ہے. ہاں نماز نہیں پڑھتا ہے، کچھ گناہ کر لیتا ہے، فاسق ہے، لیکن علل اعلان فسق نہیں کرتا ہے، تو بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا کفو ہے. تمہارا سمجھ شریف میں بات آئی. آپ دیانت کا، دینداری کا لحاظ رکھیے گا، تب جا کے برابری کا رشتہ ہوگا. خالی دولت، سیٹھ گیری اور اس کی ہیرو پندی کو مت دیکھیے گا. تو چلیے یہیں تک، پھر آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ.